وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم کو ہرگز عذاب نہ ہوگا۔ فکذبوا فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ غرض ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں، سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 137، 138، 139 اور 140 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ رکوع کے شروع میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی، ان کو نصیحتیں کی، ان کو اپنے سے پہلے قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں، تم لہٰذا اس قوم سے عبرت حاصل کرو، حق بات کو مان لو، ورنہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پچھتاؤ گے۔ لیکن یہ بدبخت قوم، یہ بد نصیب قوم، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے بغض و عناد میں زیادہ بڑھ گئے، یعنی ان کے دلوں میں زیادہ حسد پڑ گیا، زیادہ حضرت ہود علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے۔ تب کیا ہوا؟ ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ عذاب بادل کی شکل میں نظر آیا تو یہ سمجھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب خوب بارش ہوگی، مگر ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہاری زیست کا سامان نہیں، یہ تمہاری زندگی کا سامان نہیں، بلکہ یہ تمہاری ہلاکت کا سامان ہے، یہ تمہاری موت کا سامان ہے۔ اس ابر سے اللہ نے ان پر آندھی کا ایک طوفان بھیجا، اس ہلاکت خیز آندھی کا طوفان ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ہوتا رہا، پورا ہفتہ، جس نے ان کو اور ان کی آبادی کو تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ چھتیں اڑ گئیں، مکان گر گئے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور کہیں سے کہیں جا پڑے۔ ہوا نے اس سرکش قوم کو اڑا اڑا کر پہاڑوں کے پتھروں پر دے ٹپکا، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں ٹوٹ کر سر تن سے جدا ہو گئی۔ غرض کہ پوری بدکار قوم ہلاک ہو کر افسانہ بن گئی، ہسٹری بن گئی۔
اور آنے والی قوموں کی عبرت کے لیے صرف ان بستیوں کے نشانات اور کھنڈرات باقی رہ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھی خدا کی رحمت سے اس عذاب الہی سے محفوظ اور معمور رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس واقعے کو بھی انہی حجات پر ختم فرمایا گیا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو ختم فرمایا گیا تھا، یعنی ان فی ذالک لآیہ، بے شک فی ذالک لآیہ، ان آیاتوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، یا تمہارے لیے فی ذالک، اس میں تمہارے لیے آیا نشانیاں ہیں، وما کان اکثر مومن، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی دونوں صفات بیان کی گئی، رحمت کی بھی اور اس کی زبردست ہونے کی بھی۔ یعنی اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ احکام الہی کی مخالفت کا کیا انجام ہوا، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب زبردست ہے، عذاب پر قادر بھی ہے، مگر مہربان ہے کہ رحمت سے مہلت بھی دے رکھی ہے۔ یعنی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، قریش مکہ کو یہ واقعہ سنا کر، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو کہ اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اے قریش مکہ، تم اس واقعے سے سبق حاصل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تمہارے کہنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اس کی صفت رحیم بھی ہے، وہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس کی صفت زبردست بھی ہے۔ جب اس کا عذاب آئے گا تو وہ تمہارے کہنے پر نہیں آئے گا، جب تمہاری مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا تو تمہیں عذاب میں تم بھی جکڑ لیے جاؤ گے۔ لیکن اب وقت ہے کہ میرے نبی کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک خدا والے بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، کل آخرت میں تمہیں کامیابی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے میں جہاں کفار کے لیے وعید ہے کہ پیغام حق سے سرتابی کرنے کا نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری یہی ہے کہ کسی نعمت کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعمال نہ کریں۔ آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کر لیں، میں خود کو دیکھ لوں، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اللہ میں استعمال کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، لیکن آج ہم اس میں ملوث ہو چکے ہیں، ورنہ ہمارے لیے بھی یہی نعمت بجائے رحمت کے ضامت بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہم ان تمام گناہوں سے، ان تمام تکالیفوں سے، ان تمام پریشانیوں سے بچا کر رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ان آیات کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ آیات اتبنون بکل رین آیتن تابسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو، جس کو ماذ فضول بلا ضرورت بناتے ہو، بڑے بڑے محل بناتے ہو، جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہو۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم محلات بناتے ہیں، وہ جہاں کا آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں محلات بناتے ہیں۔ تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت مکان بنانا اور تعمیر کرنا شرعاً برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بقیہ زندگی ہے ہم قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اور یہی معنی ہے اس حدیث کے جو امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ وہ عمارت جو ضرورت سے زیادہ بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنا حال دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بس اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ کرے۔ اور اس کی تصدیق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد میں مروی ہے، یعنی جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں، یعنی کہ ضرورت کے تحت عمارت بنانا وہ وبال نہیں، ضرورت سے ہٹ کر بنانا وبال ہے۔ روح المعانی میں فرمایا گیا کہ بغیر غرض صحیح کے بلند عمارت بنانا شریعت محمدیہ میں بھی مذموم اور برا ہے۔ یہ حوالہ اس کا ہے معارف القرآن جلد 6 صفحہ 538۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور گمراہ، بے دین اور مہذب قوموں کی خصلتوں اور عادتوں کی نقل کرنے سے بچائیں، آمین۔ اب آگے جو ہے اب قوم سمود کا ذکر ہوگا کہ جس میں ان کی قوم میں ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام بری خصلتوں سے امت مسلمہ کو بچائیں اور ہم کو اور اپنے رسول پاک اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری نصیب فرمائیں، اور ہماری اصلاح کے لیے اپنا خوف و خشیت ہم کو عطا فرمائیں تاکہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے رک جائیں اور آپ کے اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا